بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، دعا مومن کا عظیم ہتھیار ہے۔ آج ہم دعا کی حقیقت کے حوالے سے آپ سے بہت تفصیلی بات کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر اپلوڈ ہونے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جیسا کہ آج ہم اس ویڈیو میں دعا کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے، تو آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو مکمل طرح سے دیکھیے گا تاکہ دعا کی حقیقت کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے۔ دعا کے لغوی معنی ہیں پکارنا اور بلانا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 8۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ بحوالہ ترمذی باب ما جاء فی فضل الدعاء۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعائیں عبادت ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صالحین کی دعاؤں کا ذکر اپنے پاک کلام قرآن کریم میں متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔ دعا کی انسان کو ضرورت کیا ہے؟ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں، وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ سورہ محمد آیت نمبر 38۔ انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنی حاجت و ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی کا شائبہ بھی نہ ہونے دے، کیونکہ یہ مقام عبدیت اور دعا کے منافی ہے۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ غرض یہ کہ دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ نیز اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ اس کے فضائل اور آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ بحوالہ ابن ماجہ باب فضل الدعاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ بحوالہ ترمذی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے۔ دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملہ وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ ان کو خالی ہاتھ واپس کر دے، یعنی کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد در حقیقت سائل کے لیے امید کی کرن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے جو مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا اور بندے کی مصلحت کے مطابق ضرور عطا فرماتا ہے۔ قرآن و حدیث سے جہاں دعا کی اہمیت و فضیلت اور پسندیدگی معلوم ہوتی ہے، وہیں احادیث میں دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بھی وعید آئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ بحوالہ ترمذی، باب ما جاء فی فضل الدعاء۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے بر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے۔ اب دعا کے چند اہم آداب آپ کو بتاتے ہیں۔ دعا چونکہ ایک اہم عبادت ہے، اس لیے اس کے آداب بھی قابل لحاظ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں کچھ ہدایات دی ہیں۔ دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھے۔ احادیث میں دعا کے لیے ان آداب کی تعلیم فرمائی گئی ہے، جن کو ملحوظ رکھ کر دعا کرنا بلا شبہ قبولیت کی علامت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وقت بعض آداب کو جمع نہ کر سکے تو ایسا نہ کرے کہ دعا ہی کرنا چھوڑ دے۔ دعا انشاءاللہ ہر حال میں مفید ہے۔ آداب دعا میں بعض کو رکن یا شرط یا واجب کا درجہ حاصل ہے، جبکہ کچھ چیزیں مستحبات دعا کے زمرے میں آتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے دعا کے موقع پر منع کیا گیا ہے۔ جو منہیات و مکروہات دعا کہلاتی ہیں، جو یہ ہیں: دعا کے چند اہم ارکان، شرائط اور واجبات۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، یعنی یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم لوگ اللہ کو خالص اعتقاد کر کے پکارو، سورہ مومن آیت نمبر 14۔ دعا کے قبول ہونے کی پوری امید رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ بلا شبہ قبول کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ بحوالہ ترمذی۔ دعا کے وقت دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر اور متوجہ رکھنا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے جو صرف اوپری دل سے اور توجہ کے بغیر دعا کرتا ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ غرض یہ کہ دعا کے وقت جس قدر ممکن ہو حضور قلب کی کوشش کرے اور خشوع و خضوع اور سکون قلب و رقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ دعا کرنے والے کی غذا اور لباس حلال کمائی سے ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دور دراز کا سفر کرے اور نہایت پریشانی و پراگندگی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتے ہوئے دعا کرے، جبکہ اس کی غذا اور لباس سب حرام سے ہو اور حرام کمائی ہی استعمال کرتا ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ بحوالہ صحیح مسلم۔ دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی دعا مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی بزرگی و ثنا سے دعا کا آغاز کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر جو چاہے مانگے۔ بحوالہ ترمذی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ بحوالہ ترمذی۔ دعا کے وقت گناہ کا اقرار کرنا، یعنی پہلے گناہ سے باہر نکلنا، اس پر ندامت کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ دعا آہستہ اور پست آواز سے کرنا، یعنی دعا میں آواز بلند نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور آہستہ، سورہ الاعراف آیت نمبر 55۔ البتہ اجتماعی دعا تھوڑی آواز کے ساتھ کریں۔ دعا کے چند اہم مستحبات۔ وہ امور جن کا دعا کے وقت اہتمام کرنا اولاً بہتر ہے۔ دعا سے پہلے کوئی نیک کام مثلا نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ کا اہتمام کرنا۔
قبلے کی طرف رخ کر کے دو زانو ہو کر بیٹھنا اور دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اس طرح اٹھانا کہ ہاتھ ملے رہیں اور انگلیاں بھی ملی ہوں اور قبلے کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ ذکر کر کے دعا کرنا، اس بات کی کوشش کرنا کہ دعا دل سے نکلے۔ دعا میں اپنے خالق و مالک کے سامنے گڑ گڑانا یعنی رو رو کر دعائیں مانگنا یا کم از کم رونے کی صورت بنانا۔ دعا کو 3 مرتبہ مانگنا۔ دعا کے وہ الفاظ اختیار کرنا جو قرآن کریم میں آئے ہیں یا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، کیونکہ جو دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں ان کے الفاظ خود قبولیت کی دلیل ہیں اور احادیث میں بھی ان کی فضیلت مذکور ہے، اور جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوں گی۔ تمام چھوٹی اور بڑی حاجتیں سب اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا، نماز کے بعد اور بالخصوص فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، دعا کرانے والا اور ساتھ میں دعا کرنے والے کا دعا کے بعد آمین کہنا اور آخر میں دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لینا۔ قبولیت دعا کے بعض اوقات۔ یوں تو دعا ہر وقت قبول ہو سکتی ہے، مگر کچھ اوقات اور حالات ایسے ہیں جن میں دعا کے قبول ہونے کی توقع زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان اوقات و حالات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شب قدر یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں بحوالہ ترمذی، ماہ رمضان المبارک کے تمام دن اور رات اور عید الفطر کی رات، عرفہ کا دن یعنی 9 ذو الحج کو زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک بحوالہ ترمذی، مزدلفہ میں 10 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے طلوع آفتاب سے پہلے تک، جمعے کی رات اور دن بحوالہ ترمذی اور نسائی، آدھی رات کے بعد سے صبح صادق تک، ساعت جمعہ۔ احادیث میں ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، بحوالہ بخاری و مسلم، مگر اس گھڑی کی تعین میں روایات اور علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ روایات اور اقوال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما اور تابعین سے 2 وقتوں کی ترجیح ثابت ہے۔ اول، امام کے خطبے کے لیے ممبر پر جانے سے لے کر نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک، بحوالہ مسلم، خاص کر دونوں خطبوں کے درمیان کا وقت، خطبہ کے درمیان زبان سے دعا نہ کریں، البتہ دل میں دعا مانگیں۔ اسی طرح خطیب خطبہ میں جو دعا کرتا ہے ان پر بھی دل ہی دل میں آمین کہہ لیں۔ قبولیت دعا کا دوسرا وقت جمعے کے دن نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے، بحوالہ ترمذی، اذان و اقامت کے درمیان، بحوالہ ترمذی، فرض نماز کے بعد، بحوالہ نسائی، سجدے کی حالت میں، بحوالہ مسلم، تلاوت قرآن کے بعد، بحوالہ ترمذی، آب زمزم پینے کے بعد، بحوالہ مستدرک حاکم، جہاد میں عین لڑائی کے وقت، بحوالہ ابو داؤد، بارش کے وقت، بحوالہ ابو داؤد، بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے وقت، بحوالہ ترمذی، مظلوم کی دعا یعنی ایسا شخص جس پر کسی طرح کا ظلم ہوا ہو، بحوالہ بخاری، مستر یعنی مصیبت زدہ کی دعا، بحوالہ بخاری، والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہیں، لہٰذا ہمیشہ ان کی دعائیں لیتے رہنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے، بحوالہ مسلم۔ اسی طرح وہ اولاد جو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دل و جان سے ان کی خدمت کرے، ان کی دعاؤں میں بھی شان قبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مسافر یعنی جو اپنے گھر سے باہر اہل و عیال سے دور ہو، مسافر چونکہ اپنے مقام سے دور ہوتا ہے، آرام نہ ملنے کی وجہ سے مجبور اور پریشان ہوتا ہے، جب اپنی مجبوری اور حاجت مندی کی وجہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اخلاص سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور صدقے دل سے نکلنے کی وجہ سے قبول ہوتی ہے، بحوالہ ابو داؤد۔ دعا تو ہم سب مانگتے ہیں، لیکن دعا کی قبولیت کی علامات کیا ہیں، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ دعا قبول ہونے کی علامات یہ ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اللہ کا خوف طاری ہونا، بے اختیار رونا آ جانا، بدن کے روئیں کھڑے ہو جانا، اس کے بعد اطمینان قلب اور ایک قسم کی فرحت محسوس ہونا، بدن ہلکا معلوم ہونے لگنا، گویا کندھوں پر سے کسی نے بوجھ اتار لیا ہو۔ جب ایسی حالت پیدا ہو
تو اللہ کی طرف سے خشوع قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر اس کی خوب حمد و ثنا اور درود کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین، رشتہ داروں، اساتذہ اور مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اس کیفیت کے ساتھ کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت معین ہے، اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نا امید ہونا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مطلوب سے بہتر کوئی دوسری شے انسان کو عطا فرماتا ہے، یا کوئی آنے والی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے گا، اور دعا میں اپنے قادر کلوڑوں کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سپورٹ کریں۔ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یا جو بھی سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں اس سب پر ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور دوسرے دوستوں کو کہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو وہ بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔